بلٹن کا آغاز کریں گے۔ سندھ کے 24 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ کراچی کی 11 میں سے 5 یونین کمیٹیوں کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا۔ پیپلز پارٹی 4 یونین کمیٹیوں کے ساتھ آگے۔ 15 میں سے پیپلز پارٹی کے 6 کونسلر کامیاب۔ نون لیگ اور جماعت اسلامی کا ایک کونسلر منتخب۔ UC 2 بلدیہ ٹاؤن ضلع کماڑی میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، لیاری کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اقتدار انور آگاہ کیجئے۔ موشن جب آپ کا آج صبح ہی سے کراچی میں ضمنی الیکشن کا مارکہ ہوا اور مجموعی طور پر 26 نشستوں کے لیے الیکشن تھے، جن میں 11 UC چیئرمین اور وائس چیئرمین کے الیکشن تھے۔ ان میں اب تک مجموعی طور پر ہمارے پاس 6 نتائج جو ہیں موصول ہوئے ہیں، جن کے مطابق 4 یونین کمیٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے اور 2 یونین کمیٹیاں جو ہیں جماعت اسلامی نے حاصل کی ہیں۔ اسی طرح کونسلروں کی 15 سیٹوں میں سے جو 9 کے نتیجے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری وہ موصول ہوئے ہیں۔ ان میں 6 کونسلر پاکستان پیپلز پارٹی کے، 1 نون لیگ کا، 1 جماعت اسلامی کا اور 1 JUI کے حصے میں سیٹ آئی ہے۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل صوبائی وزیر سعید غنی نے 5 یونین کمیٹیاں جیتنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی 5 یونین کمیٹی جیتنے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے اور 1 پر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس نے اورنگی ٹاؤن کی جو UC ہے وہ جیتی ہے۔ تاہم جو لیاری کی سیٹ تھی، جس میں سب سے زیادہ ٹف اور ہم کہیں کہ آج کا مارکہ یہاں تھا، یہاں جماعت اسلامی کے جو امیدوار تھے جواد شعیب، انہیں تقریباً 700 ووٹ سے شکست ہوئی۔ ان کے بھائی یہاں کے MP ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی 40 سال بعد یہاں سے جو سیٹ ہے وہ جیتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مومن آباد کی جو یونین کمیٹی ہے، وہاں پر تحریک انصاف بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھی کہ وہ سیٹ نکالے گی، لیکن وہاں سے تحریک انصاف کو شکست ہوئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار شاہ فیصل ٹاؤن میں الیکشن لڑ رہے تھے، انہیں جماعت اسلامی کے امیدوار نے شکست دی ہے۔ کراچی میں نتائج آنے کا جو سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ تاہم صبح سے لے کے اب تک کسی بھی قسم کی جانی نقصان جو ہے وہ اس الیکشن میں نہیں ہوا۔ 15 جنوری کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ اس قسم کے گلی محلے کے الیکشن میں اللہ پاک نے بڑا کرم کیا اور کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم رزلٹ آنے، ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگانے اور پریس کانفرنس کا جو سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اگلے 2 روز میں سرکاری نتائج جاری کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے اقتدار، ساتھ ہی رہے گا۔ جاوید قائم خانی نے اورنگی ٹاؤن سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جاوید، آپ کے پاس کیا معلومات اب تک کیا نتائج سامنے آئے ہیں؟ بالکل جی، جہاں میں موجود ہوں اورنگی ٹاؤن یعنی کہ ویسٹ ہے، اور ویسٹ اور کماڑی کے اندر جو انتخاب ہوا تھا اس کی 3 نشستوں پر اب تک جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس نہیں کیا گیا۔ ابھی تک جو ہے وہ غیر حتمی نتیجہ بھی نہیں آیا۔ کاؤنٹنگ کا عمل ابھی بھی جاری ہے، رات کا یہ پہر ہے، اب تک جو ہے وہ گنتی کا عمل مکمل نہیں کیا جا سکا۔ DRO کے دفاتر کے باہر جو ہے وہ سیاسی جماعت کے جو امیدوار تھے وہ اور ان سے تعلق رکھنے والے دیگر کارکنان جو ہے وہ موجود ہیں اور اپنے رزلٹ کے جو اعلان ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ انیشیلی جو اناؤنس کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی وہاں پر بھی موجود ہے۔ لیکن عام بات یہ کہ جو ایجنٹس تھے وہ بھی مکمل طور پر جو ہے اپنے کیمپ آفیسز جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اس وقت ہم UC 1 اور UC 2 یعنی کہ اورنگی ٹاؤن میں موجود ہیں اور ان دونوں کے نتائج جو ہیں وہ ابھی تک مکمل طور پر جاری نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساتھ ہی جو کماڑی ہے، کماڑی میں جو علاقہ تھا رشید آباد یعنی کہ بلدیہ ٹاؤن کی ہے، کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ابھی گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی اب تک کے اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ جو اناؤنس کر دی گئے رزلٹ اس میں جو ہے وہ آگے پیپلز پارٹی اور دوسرے نمبر پہ جو ہے جماعت اسلامی ہے۔ اسی طرح جیسے اقتدار نے بتایا کہ پورا پروسیس جو ہے صبح جب شروع ہوا تو کچھ سروی کا شکار تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ شہری اور ووٹرز جو ہیں وہ باہر نکالنے کے لیے کامیاب رہے۔ سیاسی جماعت کے جو امیدوار ہیں اپنے ووٹرز کو باہر نکالنے میں کچھ ذرا کامیاب ہوئے، لیکن ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے کئی دیر گزر جانے کے باوجود جو ہے وہ اب تک رزلٹ جو ہے وہ کمپائل نہیں کیا جا سکا ہے اور اس کا حتمی اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 روز کے بعد کیا جاتا ہے اور 2 روز کے بعد کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر اگر کہیں پر جھڑپوں اور اس حوالے سے بتائیں تو کراچی کے 11 UCs میں جو الیکشن ہوا وہاں پر اکا دکا مقامات پر کچھ سیاسی کارکنان جو ہیں وہ پارٹیوں کے آمنے سامنے ہوئے، ایک دوسرے پر نعرے بازی بھی کی گئی، لیکن پرامن طور پر رہا اور IG سندھ کی جانب سے سیکیورٹی کے جو انتظامات دیے گئے تھے اس کے متعلق جو ہے وہ ان کا بیان بھی سامنے آیا اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ امن
پر طور پر رہا اور مکمل طور پر عمل پروسیس جو ہے وہ الیکشن کا مکمل ہوا. اسی طرح جتنا ریٹرننگ افسران کو جو ہے وہ پورے حصار کے اندر حفاظت کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ جو بیلٹ پیپر اور دیگر سامان تھا اور ووٹوں کا جو رزلٹ بنایا گیا تھا, جو فارمز تھے, وہ تمام کو جو ہے وہ ڈی آر او آفیسز پہنچا دیا گیا. ابھی بقایا کمپائلنگ کا عمل جاری ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو حتمی نتیجہ ہے اس کا بھی اعلان کیا جائے گا. لیکن اس وقت تک جو ہے وہ کراچی میں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی سبقت ہے, اور اس سے پہلے بھی تقریباً جو 92 نشستوں پر جو ہے وہ واضح برتری, اور اس کے بعد 6 جو عدالت کی جانب سے جو رزلٹ اسلام آباد سے آنا تھا اس پر بھی جو ہے وہ ان کی جانب انہی کے اس میں جو حق میں فیصلہ دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آج کی جو ہے ان کی کیلکولیشن کے مطابق تقریباً 6 نشستوں پر جو ہے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم لے لیتے ہیں تو میئر بنانے کے لیے کامیاب رہیں گے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی پورا من دکھائی دیتی ہے کہ ان کے بھی جو امیدوار ہیں انہوں نے جو نشستیں لی ہیں تقریباً 5 پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب تک جو ہے وہ 5 نشستوں پر ان کے امیدوار آگے ہیں اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق جو وہ اپنے آپ کو کامیاب بھی قرار پا رہے ہیں. دونوں پارٹیوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ کراچی کی دوڑ میں آگے کون بنتا ہے میئر اور کون جیتتا ہے. لیکن مجموعی طور پر جو فیصلہ ہے وہ عوام نے کرنا تھا اس کو تو کر دیا, لیکن اب جب میئر آئے گا اور امیدیں صرف یہی ہیں کہ کراچی کے جو مسائل ہیں, بنیادی مسائل ہیں, وہ حل کیے جائیں اور جو بھی الیکشن میں چہرہ جو جیتنے کے بعد سامنے آئے تو وہ صرف چہرہ نہ ہو اور وہ سیاسی پارٹی نہ ہو بلکہ وہ لوگوں کے لیے کام کرے اور کراچی کے جو کام ہے بنیادی طور پر یعنی کہ پانی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے. جی ٹھیک ہے جاوید, ساتھ رہے گا. علی حمزہ نے حیدرآباد سے جوائن کیا ہے. علی حمزہ, آپ کے پاس کیا معلومات اب تک کتنے نتائج سامنے آ گئے ہیں, کون لیڈ کر رہا ہے یہاں سے؟ جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی جیسے کہ پہلے سے ہی بلدیاتی الیکشن میں بلا مقابلہ نشستوں میں بھی ان کی واضح اکثریت تھی, اور اب جب پولنگ ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے. 160 یوسی تھے جس میں سے آج کی اگر انتخابات کی بات کی جائے ضمنی بلدیاتی الیکشن کی, تو آج کی 2 نشستوں کی چیئرمین اور وائس چیئرمین پر کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی کی جو مجموعی پوزیشن ہو گئی ہے وہ 160 میں سے 98 یوسی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے نام کر لیے ہیں. جبکہ جنرل وارڈ کے جو کونسلر ہیں اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی واضح طور پر کامیابی سمیٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر آج کی بات کی جائے تو آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ لیے ہوئے یہاں سے. ٹھیک ہے, علی حمزہ, جاوید قائم خانی اور اقتدار انور, تینوں کا بہت شکریہ. جالو کمر کس لو, عوامی خدمت کو نئی بلندیوں اور اقدار کا نیا معیار قائم کرنا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی پر خدا کا شکر ادا کیا. کہا پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور کونسلرز ہر گلی محلے اور کو ترقیاتی عمل کا حصہ بنائیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ انہیں ہر پاکستانی کا گھر اپنے گھر کی طرح عزیز ہے. شہید بھٹو کے جالے اپنے ہم وطنوں کی خدمت کریں, اپنے علاقوں کو ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی نے پارٹی کی جیت عوام کی جیت قرار دے دی. ہمیں عوام کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. جماعت اسلامی ذہن بنا کر بیٹھی ہے کہ الیکشن وہی جیتے گی. جماعت اسلامی نے ووٹنگ کے دوران ہی دھاندلی کا الزام لگا دیا. سعید غنی کی نیوز کانفرنس, کہا جماعت اسلامی کے کارکنوں نے غنڈہ گردی کی, جیالوں کو زخمی کیا اور پریزائڈنگ افسر کو دھمکیاں دیں. اسلامی پتہ نہیں کیوں یہ ذہن بنا کے بیٹھی ہے کہ جو الیکشن کراچی میں ہوگا اس نے جیتنا ہے. جماعت اسلامی کا جو طرز عمل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر سیاسی ہے. جہاں جہاں انہوں نے دیکھا کہ ہار رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے بدماشی کی, آج بھی انہوں نے غنڈہ گردی کی. ہمارے 3 کارکن زخمی ہوئے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں. چیف الیکشن کمشنر کے سامنے اس نے کہا جی میں تو پھنس گئے ہوں, پہلی مرتبہ پریزائڈنگ افسر بنا تھا, میری زندگی عذاب کر دی ہے انہوں نے. اس نے کہا کہ آج جب میں آ رہا تھا تب بھی مجھے فون کر کے یہ دھمکیاں دی کہ تمہاری ساری زندگی ہم سپریم کورٹ میں دھکے کھلاتے ہوئے تمہاری گزارا دیں گے. جماعت اسلامی نے الخدمت کے کاموں کو اپنی الیکشن کی کمپین میں استعمال کیا ہے. جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ لیاری کی سیٹ کی ہے. جماعت اسلامی نے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوال اٹھا دیا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ نیو کراچی رشید آباد میں ووٹوں کی گنتی نہیں کرنے دی جا رہی. الیکشن کمیشن فارم 11 اور فارم 12 شفافیت سے جاری کرے. آباد میں تو صبح انہوں نے پولنگ ایجنٹ کو نہیں جانے دیا اور پھر اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے جو بیلٹ پیپر تھے ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جعلی طریقے سے, اور ابھی آخر تک وہ کاؤنٹنگ نہیں ہونے دے رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اگر کہیں ہے, اس کا کوئی وجود ہے, تو جائے اور وہاں پر جینوئن رزلٹ کو اناؤنس کرے. فارم 11 بھی دیں, فارم 12 بھی دیں اور RO کا رزلٹ بھی دیں. جعل سازی نہ کریں. آپ کی یہی تیاری ہے کراچی پہ قبضہ کرنے کی, اس کے علاوہ کراچی کے لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے.
MQM نے مردم شماری پر کھل کر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مردم شماری میں ایک بھی آدمی کم گنا گیا تو مزاحمت ہوگی۔ جو ریاست درست مردم شماری نہیں کر سکتی وہ مردم شناسی کیا کرے گی؟ کراچی کے ساتھ سیاسی اور انتقامی انجینئرنگ ہوتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے شعیب مختار کی رپورٹ۔ MQM نے مردم شماری پر ایک بار پھر سوالات کھڑے کر دیے۔ پروگریسو انجینئر فورم کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا اس ملک میں کبھی انتخابات انجڈ ہوتے ہیں تو کبھی مردم شماری۔ کراچی میں 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے گندم آتی ہے لیکن شہر میں صرف 1.5 کروڑ لوگ بستے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی بولے ہمیں صحیح گنا جائے ورنہ الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ جب تک تمام افراد کو گن نہیں لیا جاتا مردم شماری کو مکمل نہ کیا جائے۔ ہم یہ نہ کہیں گے جب تک ایک آدمی نہ گنا جائے پورے پاکستان میں، جب تک وہ نہ گنا جائے مردم شماری کو مکمل نہ سمجھا جائے۔ اور آپ بتائیے جو ریاست مردم شماری نہیں کر سکے وہ مردم شناسی کہاں سے کرے گی؟ MQM رہنما نے مردم شماری سے متعلق 10 مئی کو کراچی میں ہونے والی کانفرنس میں اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کے اعلان کا عندیہ دے دیا۔ تقریب میں ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی، رکن سندھ اسمبلی صداقت حسین سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر محمد طلحہ محمود نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اور افغان وفد کے اعزاز میں شائعہ دیا۔ صدر PDM مولانا فضل الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان میں تعینات افغان سفیر سردار شکیب، افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیر عبید الرحمان نظامانی اور دیگر شریک ہوئے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی زاہد اکرم درانی، محمود خان اچکزئی، احمد لدھیانوی، صاحبزادہ حامد الحق بھی موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سے چینی وزیر خارجہ اور کونسلر نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف نے پاک چین اسٹریٹجک تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا۔ جنرل سید آصف منیر نے CPEC منصوبے کے لیے مکمل تعاون کا عہد کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ چینی وزیر خارجہ نے CPEC منصوبے پر پیش رفت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو سزا سنانے والے ججز کو پارلیمنٹ کے کٹہرے میں بلایا جائے گا۔ لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے بحران میں پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے۔ بحران کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ پارلیمنٹ کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے، اس نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ سب سے اچھا اور پائیدار حل جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادارے جو ہیں نا وہ تجاوز نہ کریں اپنی حدود سے۔ جس طرح میں نے پارلیمنٹ میں اس دن کہا کہ وہ بھی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے کٹہرے میں آئیں، ہم ان کو بلائیں گے، جس طرح اس دن میں نے اسپیچ میں بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا۔ عمران خان سر سے پاؤں تک جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ عمران خان کا ہر جھوٹ قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ اس محسن کش انسان کی اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم نے اسکاٹش فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف سے ملاقات کی اور انہیں اہم عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اللہ نے اس میں مجھے نہیں پاکستان کے عوام کو سرخرو کیا۔ میرے خلاف بدنیتی سے ایک کیس بنایا گیا تھا، جھوٹا بالکل غلط الزامات تھے، اور وہ 2 سال NGN کی تحقیق کی اور نہ صرف برطانیہ کے کونے کونے میں بلکہ سوئٹزرلینڈ میں، دبئی میں اور نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے سیف احمد میں پوری تحقیق کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے کلین چٹ ملی۔ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور پاکستان کے عوام، پاکستان سرخرو ہوا لیکن اس کی بدنامی کے لیے پاکستان عمران نیازی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور بے شمار پیسہ بھی لگایا، وقت ضائع کیا اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے تمام حربے استعمال کی، لیکن رب تعالیٰ کے کرم کے پاکستان کی عزت محفوظ رہی بلکہ عزت بڑھی ہے انشاءاللہ۔ یہ جو کتنے پیسے اس میں لگے وہ میں ضرور اس کی رہی، اس کا جھوٹ پوری قوم کے سامنے آ رہا ہے۔
सर से पांव तक झूठा, मक्कार और मौसम कुछ आदमी है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। धौंस दिखाओगे तो हो सकता है अगले साल मई में भी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हो। इमरान खान के इलेक्शन कराने की धौंस धमकियों में नहीं आएगी। तुम सड़कों पर आओ, तुम्हें घर मैं भेजूंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक पैगाम। पीटीआई का एहतजाज सोशल मीडिया का मम्मी डैडी शोर करार दे दिया। कहा कि साकिब निसार पीटीआई के टिकट बेच रहा है। क्या इस मामले पर असखुद नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए? ये तो कहता था ना कि तुम्हें मेरा नाम लेके कहता था कि तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा बेटा तुम आओ, तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो अब तुम कह रहे हो 1 साल बाद कि जी 14 मई को इलेक्शन अगर ना हुए तो मैं सड़कों पे हूँगा। तुम बेटा सड़कों पे आओ, तुम्हें घर मैं भेजूँगा। और अगर तुम घर ना गए तो फिर किसी और जगह तुम्हें भेजूंगा और वहाँ पे तुम्हें दुनिया की हर सहूलत मिलेगी, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी जिसके बगैर तुम्हारा जो है वो गुजारा मुश्किल है। इलेक्शन जो है वो इसी साल होगा, फ्री होगा, फेयर होगा और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। साकिब निसार बाबा रहमते जो अपने आप को कहलाता था, लेकिन बाद में वो बाबा रहमते साबित हुआ। आज वो पीटीआई के टिकट बेच रहा है। वो इस तरह से जो है वो पैसे कमा रही है, वो इस तरह से पार्टियों के टिकट बेच रही है। जब ये चीफ जस्टिस था तो उस वक्त ये क्या करता हो? ये चीज़ें जो हैं। और फिर साकिब निसार ने खुद कहा कि ये आवाज़ मेरे बेटे की ही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान पाक फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी को सियासी मकासद के लिए धमका और निशाना बना रहे हैं। ट्विटर पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इमरान खान का इक़दाम इंतहाई काबिल मज़म्मत है। किसी पर बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त है, ना ही ऐसे अमल को बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये ट्वीट किया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, जिसमें उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान को कि वो पाक फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी को सियासी मकासद के लिए धमका रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। उनको ये भी कहना था कि इमरान खान का इक़दाम इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद उबूर कर चुका, बस बहुत हो गया। इसे मुल्क और हमारी इक़दार से खिलवाड़ की मज़ीद इजाज़त नहीं देंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का दो टोक पैगाम। कहा पाक फ़ौज के अफसरान पर इल्ज़ामात दरअसल इदारे पर हमला है। इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया। गुज़श्ता रोज़ की तकरीर के बाद कोई इमरान खान की पैरवी का सोच नहीं सकता। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि इमरान खान झूठ और धोखे से अपने मासूम कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो इमरान खान का सवाल देख रहे हैं। सूबे में इदारों की तज़लील और उन्हें धमकाया जाना काबिल कबूल नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते ऐसे अनासर की मज़म्मत करनी चाहिए। ऐसे लोग मुल्क दुश्मन अनासर को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं मुजरिमों का एहतसाब आइन और कानून के मुताबिक किया जाएगा। तो ये कहा है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए कि हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते ऐसे अनासर की मज़म्मत करनी चाहिए जो इदारों की तज़लील कर रहे हैं, उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं।